بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الف نیوز میں خوش آمدید۔ الف نیوز آپ کے لیے لے کر آیا ہے دنیا بھر کی ٹاپ سٹوریز، اور آج کی ٹاپ سٹوریز میں آپ جان سکیں گے فخر پاکستان JF-17 تھنڈر کے حوالے سے بڑی خبر آ گئی۔ پہلی مرتبہ کسی ملک نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر جنگی طیارے بنانے کا لائسنس فراہم کرنے کی درخواست کر دی۔ ٹرمپ نے تارکین وطن کے خلاف بڑی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ بھارت کی مسلح افواج میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نوکری چھوڑنے کے رجحان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے باعث بھارتی فوج میں افسران کی شدید قلت ہو گئی۔ سلطنت عمان نے واضح کر دیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے۔ اس حوالے سے گردش کرنے والے دعوے سراسر غلط ہیں۔ پاکستان میں اب چین کی طرز کا کڑا احتساب ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑے معاہدے طے پا گئے۔ مولانا فضل الرحمان کی انوکھی منطق سامنے آ گئی۔ تمام جماعتیں نیب کا بائیکاٹ کریں اور کسی سوال کا جواب نہ دیں۔ خیبر پختونخوا افغانیوں کا ہے۔ محمود خان اچکزئی پھر سے افغانستان کی زبان بولنے لگے۔ ٹیونس کی حکومت نے عوامی مقامات پر خواتین کے نقاب پہننے پر پابندی عائد کر دی۔ روس نے S-500 اینٹی میزائل سسٹم تیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز۔ اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ حکومت کا جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو کا فرانزک آڈٹ کروانے کا اعلان۔ ناظرین، آپ کے خیال میں اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 1، یہ ویڈیو سچی ہے۔ نمبر 2، یہ ویڈیو جھوٹی ہے۔ تو ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ تو ناظرین، کل کے سوال میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا اگلے 50 سالوں میں سپر پاور کون سا ملک ہوگا؟ تو اس حوالے سے 91% لوگوں نے کہا کہ چین، اور 7% لوگوں کا کہنا تھا کہ روس، اور صرف 1% لوگوں نے امریکہ کو ووٹ دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پہلی مرتبہ کسی ملک نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر جنگی طیارے بنانے کا لائسنس فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ برادر اسلامی ملک مصر بھی JF-17 تھنڈر جنگی طیارے خود سے تیار کرنے کا خواہاں پاکستان سے لائسنس دینے کی بڑی درخواست کر دی۔ تفصیلات کے مطابق برادر اسلامی ملک مصر JF-17 تھنڈر جنگی طیارے خود سے تیار کرنا چاہتا ہے۔ مصر پاکستان اور چین کی جانب سے تیار کردہ JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں سے بے حد متاثر ہوا ہے۔ اسی باعث مصر نے پاکستان سے درخواست کی ہے کہ JF-17 تھنڈر جنگی طیارے بنانے کا لائسنس فروخت کیا جائے، تاہم اس حوالے سے پاکستان نے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ JF-17 تھنڈر جنگی طیارے بنانے کا لائسنس فروخت کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ پاکستان اور چین مشترکہ طور پر کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ملک میں تارکین وطن کے خلاف جلد چھاپے مارنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف چھاپوں اور ان کی ملک بدریوں کا سلسلہ بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن تیار ہیں، کیونکہ امیگریشن حکام جلد ہی ان کے پاس آنے والے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن موخر کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم گزشتہ ہفتے ان کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن اب بہت جلد جولائی کے بعد شروع ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروسز کے مطابق بھارتی افواج کو خیر بات کہنے کے رجحان میں بڑے پیمانے پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور 2016 سے 2018 کے درمیان 2100 افسران نوکری چھوڑ چکے ہیں۔ KMS کے مطابق بھارتی حکومت نے راجیہ سبھا کو بتایا کہ اس عرصے کے دوران 1148 افسران نے بری فوج، 575 افسران نے بھارتی فضائیہ اور 377 افسران نے بھارتی بحریہ کی نوکریاں چھوڑ دی ہیں۔
خیال رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 2017 سے اب تک 420 کے قریب فوجی اور افسران یا تو خودکشیاں کر چکے ہیں یا پھر آپسی لڑائی میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سلطنت عمان نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے۔ اس حوالے سے گردش کرنے والے دعوے سراسر غلط ہیں۔ یہ واضح بیان عمانی دفتر خارجہ نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں جاری کیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سلطنت عمان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی بات ذرائع ابلاغ میں جو دعوے پھیلائے ہوئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ عمانی دفتر خارجہ نے ایک اور ٹویٹ میں توجہ دلائی کہ سلطنت عمان اسرائیلی حکومت فلسطینی اتھارٹی کے درمیان امن مشن کی بحالی کا ماحول سازگار کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین پاکستان کو بنا کسی معاوضے کے انسداد بدعنوانی کی تربیت فراہم کرے گا۔ پاکستانی افسران کو 11 مختلف شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بدعنوانی پر قابو پانے کی تربیت دی جائے گی۔ پاکستان بھی اب چین کی طرز کا کڑا احتساب کرے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ چین پاکستان کو بنا کسی معاوضے کے انسداد بدعنوانی کی تربیت فراہم کرے گا۔ پاکستانی افسران کو 11 مختلف شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بدعنوانی پر قابو پانے کی تربیت دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ نیب کو انتقامی کارروائی کے لیے بنایا گیا ہے۔ تمام جماعتیں نیب کا بائیکاٹ کریں اور کسی بھی سوال کا جواب نہ دیں۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی پریس کانفرنس اور اس میں ویڈیو ثبوت نے حیرت میں ڈال دیا۔ ویڈیو میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والے جج نے خود دباؤ کا اعتراف کیا اور اداروں کے خوف سے دن کو رات اور رات کو دن کہنا پڑا تو یہ ظلم ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پشتونخوا ملی پارٹی کے سربراہ ماضی میں بھی ایسے بیان دے چکے ہیں جبکہ اپنے کارکنوں کو افغانستان کی شہریت اختیار کرنے کی تلقین بھی کر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا افغانیوں کا ہے محمود خان اچکزئی پھر سے افغانستان کی زبان بولنے لگے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ماضی میں بھی ایسے بیانات دے چکے ہیں جبکہ اپنے کارکنوں کو افغانستان کی شہریت اختیار کرنے کی تلقین بھی کر چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ہمیشہ سے متنازع بیان داغنے کے لیے مشہور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے پھر سے متنازع بیان داغ دیا ہے۔ محمود خان اچکزئی کی جانب سے ایک افغان اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں کہا گیا ہے کہ پاکستان شمالی صوبہ خیبر پختونخوا افغانیوں کا ہے۔ ماضی میں بھی متعدد مرتبہ وہ ایسے بیانات دے چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غیر ملکی خبر ساز ادارے کے مطابق تیونس کے وزیر اعظم نے سرکاری حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں عوامی مقامات پر خواتین کے نقاب پہننے پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق خواتین کے نقاب پر پابندی حالیہ خودکش حملوں کے بعد سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ سرکاری حکم نامے کے بعد کسی بھی خاتون کو دفتر یا تعلیمی ادارے یا شاپنگ مال میں چہرہ ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کی جدید ٹیکنالوجی کی سرکاری کمپنی کے مینیجر ڈائریکٹر نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ اینٹی میزائل سسٹم S-500 اس وقت تیار کیا جا رہا ہے اور ہم اس سسٹم کو اپ ڈیٹ کر کے دیگر ملکوں کو بھی فروخت کر سکتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس سسٹم کی کارکردگی کے لحاظ سے تجربات کر لیے جانے کے بعد اسے آپریشنل کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ S-500 کی رینج S-400 سے زیادہ ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم نے بھی ابھی حال ہی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ S-500 سسٹم کو مقررہ وقت سے پہلے ہی فوج کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے روسی وزیر دفاع نے بھی کہا تھا کہ S-500 سسٹم 2020 میں فوج کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی زندہ باد۔